اللہ وسلم رسول اللہ محمد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سپورٹ کیا اور اللہ رب العزت کے دین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں میری مدد کی، اور امید کرتا ہوں کہ تا وقت حیات وہ میری اسی طرح مدد کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہوئے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے بھائیو، دور حاضر میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ فرقہ واریت کا ہے۔ ہر کوئی اسی کوشش میں ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کوئی تدارک کیا جائے، اس کا کوئی ایسا حل نکالا جائے جس سے فرقہ واریت ختم ہو۔ میرے بھائیو، اسی سلسلے میں پچھلے دنوں نیو ٹی وی پر ایک پروگرام ہوا جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی شرکت کی، اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کر کے انہوں نے فرقہ واریت کے مسئلے کے اوپر بات چیت کی اور یہ حل نکالنے کی کوشش کی، فرقہ واریت سے بچنے کا حل نکالنے کی انہوں نے کوشش کی۔ لیکن میرے بھائیو، آؤٹ پٹ زیرو ہے، اور کیونکہ ان کے سامنے مسائل تو تھے لیکن مسائل کا حل ان کے سامنے جب پلیٹ میں لا کے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو بالکل قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور الٹا اس کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کے بہانے کرنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود اس فرقہ واریت کے جراثیموں میں مبتلا ہیں اور وہ نہیں اس سے نکلنا چاہتے۔ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش تو وہ کرے گا جو کہ فرقہ واریت نہیں چاہتا ہوگا، لیکن یہ علماء کرام جو ہیں وہ خود فرقہ واریت چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے اس بات کرنے کا کہ یہ خود ان کے سامنے جب حل پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس حل کو کرنے میں اور بالکل تردد کرتے ہیں اور اس حل کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس پروگرام میں مولانا ابو بکر قدوسی صاحب نے ایک سوال کیا تھا انڈیویجلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، جس کا جواب انہیں انڈیویجلی نہیں مل سکا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک 150 سال پہلے جو کتابوں میں چیزیں دفن ہوئی ہیں یا زیادہ سے زیادہ ملیں گی تو اردو بازار میں ملیں گی یا لائبریریوں میں ملیں گی، ان کو چینلز میں لا کے پیش کرنا ملک اور قوم کی کون سی خدمت؟ تو اس کا جواب آج میں دوں گا۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود ایکسپیرینس کر کے اس چیز کو سمجھے۔ تو میرے بھائی ابو بکر قدوسی صاحب کے اس سوال کا جواب میں اپنے ایکسپیرینس سے دوں گا۔ میرے بھائی، جب میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، بڑا ہارڈلی کسی فرقے سے تعلق تھا میرا، میں تب بھی فرقہ واریت کے خلاف تھا، لیکن صرف اپنے فرقے کی فیور میں۔ میں چاہتا تھا کہ سب فرقہ بازی چھوڑ کر، فرقہ واریت چھوڑ کر میرے فرقے میں آ جائیں، اور ہر فرقہ باز جو ہوتا ہے، ہر فرقہ واریت والا جو ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے، وہ خود کا جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ باقی سب اپنا چھوڑ کے میرے فرقے میں آ جائیں۔ تو یہی ہر فرقے کی جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے، تو یہی تو فرقہ واریت ہے۔ تو میرے بھائی، جب میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا تو تب میں نے ایک امام مسجد جو کہ میرے والد گرامی ہیں، وہ ایک مسجد کے پیش امام تھے جس میں نے ہوش سنبھالا اور میں نے نماز پڑھنی شروع کی، تو اس میں میرے والد گرامی جو ہیں وہ پیش امام تھے۔ تو جب میں نے اسے سوال کیا کہ ابا جی، جو دیوبندی ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا بیٹا، ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، ان کی نماز ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ابو بکر قدوسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ بزرگوں کے کفریہ فتوے دکھانا یہ دین کی اور ملک و قوم کی کون سی خدمت ہے؟ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ملک کی اور دین کی اور قوم کی کتنی بڑی خدمت ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم فرقہ باز تھے تب ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں تھے، اور ہو سکتا ہے اگر ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ پتہ چلتا کہ وہ کافر ہیں یا وہ گستاخ رسول ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو وہ تو بات الگ تھی، لیکن یہ بھی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ گستاخ رسول ہیں یا وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، یا جو بھی ہیں۔ ہم نے بس یہی سنا تھا کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، تو ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نماز ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے، جب ہمیں وہ فتوے دکھائے گئے، کفریہ فتوے، تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کفریہ فتووں کی وجہ سے ہم نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ یہ کفریہ فتوے ہی اصل وجہ ہیں۔ یہ دین کی اور ملک و قوم کی اتنی بڑی خدمت ہے کہ آج انجینئر صاحب کا ہر ایک سٹوڈنٹ کسی بھی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو مسلمان سمجھتا ہے، پریکٹیکلی اس طرح کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ آج یہ ملک کی اور دین کی اور قوم کی اتنی بڑی خدمت ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، بھلے اس کا باپ بریلوی مرے، سنی مرے، مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ جو عمل ہیں ان کے اوپر مرے، پھر بھی، لیکن ایک وقت تھا جب ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توحیدی ہو گیا ہے۔ یہ ہے چینج۔
کہ وہ تو جنازہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ تو اپنے باپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ تو اپنے باپ کو مشرک نہیں کہتا، لیکن پھر بھی اسے اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دیا جاتا، پڑھانے نہیں دیا جاتا۔ ابھی میں انجینئر صاحب سے متاثر نہیں ہوا تھا، تو 2017 میں میرے ساتھ ایک مس ہیپ ہوا، میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا، تو میں نے اپنے چاچو سے کہا کہ نا میں نے اپنے فادر کا جنازہ پڑھانا ہے، میں ان کا بڑا بیٹا ہوں تو میں نے پڑھانا ہے جنازہ ان کا۔ چاچو نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھا لیں۔ تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ 2-4 مولوی وہاں پر آ گئے، چاچو نے ان کو ڈسکس کیا ہوگا کہ بھئی میرا بھانجا جو ہے وہ میرا بھتیجا نماز پڑھانا چاہتا ہے، تو مجھے وہ ایک سائڈ پہ لے کر چلے گئے مولوی، میرے فادر کی پوڑی سے سائڈ پہ لے کر مجھے کہتے ہیں بچے آپ نے نماز پڑھانی ہے؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میری عمر اس وقت ہے، میں 21ویں سال میں لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا پہلی بات آپ کی عمر تھوڑی ہے، دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ کی داڑھی پوری نہیں ہے، اس ٹائم میری تھوڑی داڑھی تھی، سبحان اللہ۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ نا رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں اور ہم سارے حنفی ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے سارے رفع دین والے ہیں، تو آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ ایسے بھی معاملات ہم نے دیکھیں۔ یہ دین کی اور ملک و قوم کی اتنی بڑی خدمت ہے کہ آج ہم بے خوف و خطر کسی بھی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا، جو آسمانی کتب کا انکار نہیں کرتا، جو فرشتوں کا انکار نہیں کرتا، جو ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا، جو آخرت کا انکار نہیں کرتا۔ ہم ہر اس مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں اور بے خوف و خطر پڑھتے ہیں۔ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کہ کیا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بزرگوں کو نہیں چنا، ہم نے بزرگوں کے فتووں کو نہیں لیا۔ ہم نے جب بزرگوں کے فتوے سنے اور اس کے بعد ہمیں سنائے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتوے، تب ہمیں صحابہ کرام کے فتووں کو چنا ہم نے، اور ہم نے بزرگوں کے فتوے چھوڑ دیے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ فتوے ہیں، لیکن یہ کیوں ہیں فتوے؟ یہ سمجھیے، فتوے ہیں اس لیے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ فتوے چھوڑ دیں گے، کافر سمجھنا چھوڑ دیں گے، مسلمان سمجھیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کو مشرک اور کافر نہیں کہیں گے۔ وہ ان کے عقائد ان کے ساتھ، ان کا معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ اپنا جواب خود دیں گے۔ ان کے عقائد جیسے بھی ہوں، ان کے عقائد مشرکانہ ہوں، ان کے عمل مشرکانہ ہوں، ان کے جواب دہ وہ ہوں گے۔ نماز تو ایک نیک عمل ہے، اس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اس لیے شریک ہوتے ہیں کیونکہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور فرقہ باز ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان کو کافر سمجھتے ہیں صرف اپنے بزرگوں کے فتووں کی بنیاد پر۔ تو یہ بزرگوں کے فتوے دکھانا ٹی وی پہ آ کے جو ہے نا، یہ دین کی اور ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ آج کوئی بھی انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہے، کسی بھی کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو چندے دیتا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اور ہر قسم کا روابط اس کے ساتھ رکھتا ہے، فقط اس کے اعمال میں، اس کے شرکیہ اعمال میں، اس کے شرکہ عقائد میں اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا اس معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول لے لیں، خوارج کو وہ جو ہے نا، وہ خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے ان کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ اور مسلمان کون؟ صحابہ اکرام۔ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے؟ کہ وہ صحابہ اکرام کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو خوارج ہو گئے کلمہ گو کافر، اور کافر بھی ایسے جو صحابہ اکرام کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر ہے۔ کیوں؟ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اگر فتوے لیے جائیں اور یہ بزرگوں کے فتوے چھوڑ دیے جائیں، یہ جو ٹی وی پہ لا کے دکھائے ہیں انہوں نے، یہ آئینہ ہے، اس میں دیکھو اپنے آپ کو کہ آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہو کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔